وحید خان میرا جیالا بھائی تھا، کڑیل جوان اور بہادر تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ ایسی بزدلانہ حرکت کر گزرے گا۔ وحید خان کو اپنی بیوی نسرین سے بہت محبت تھی، ایسی فرشتگی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ نسرین کے دنیا سے جانے کے بعد میرا شیر دل بھائی بھی جیتے جی ہی مر گیا۔ نسرین کے بعد اس کی زندگی ویران ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا ہو، ہر وقت اس کے لبوں پر ایک ہی فکرہ رہتا تھا: زندگی سزا ہو گئی، آدمی کی زندگی سزا ہو گئی۔ جب بھی میں اپنے بھائی کے لبوں سے یہ فکرہ سنتی تو حیرت میں ڈوب جاتی کہ آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ زندگی سزا ہو گئی؟ یہ خود کلامی تھی یا کوئی پچھتاوا؟ اس فکرے کے پیچھے کوئی اندوناک کہانی معلوم ہوتی تھی، اور واقعہ ایک دن مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ نسرین کو دشمنوں نے نہیں مارا تھا، بلکہ خود اس پر فرشتہ رہنے والے اس کے محبوب شوہر نے اپنے ہاتھوں موت کے حوالے کیا تھا۔ تبھی اس کے لیے زندگی سزا ہو گئی تھی۔ بات یہ تھی کہ نسرین ساتھ تھی تو ایک دنیا ساتھ تھی، وہ نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ دل میں امنگ نہیں رہی، نہ پھولوں میں رنگ خواب نہیں رہے، نہ خیال۔ وحید خان کے لیے اس فن سے چین آرام اور جینا دشوار ہو گیا۔ ہر سانس ایک فرد جرم، ہر سوچ ایک سولی، ہر تعلق ایک وہمہ، ہر رشتہ ایک فریب۔ یقین بچھڑ گئے، جذبے سو گئے، آرزوؤں کو موت آ گئی۔ وحید خان پھانسی سے تو بچ گیا، مگر زندگی خود اس کے لیے سزا ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مرنے سے قبل وحید بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں جانتا کہ نسرین بن زندہ رہنا محال ہوگا تو خود بھی اس آگ کی لپٹوں میں جل کر بھسم ہو جاتا جس نے اسے ایک بار ہی آگ میں جلا دیا تھا، مگر مجھے ہزار بار جلا کر بھی سرد نہ کیا جا سکا۔ آج میرے دل و دماغ میں، جسم و جان میں، رگ رگ میں، نس نس میں یہ آگ دوزخ بن کر جل رہی ہے۔ روح کی پاتال میں یہ وہ آتش فشاں ہے جو نہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ فنا، جس کے دہانے ہیں شعلے اپنے سرخ زبانیں نکالے میرے وجود کی ہر خوبصورتی کو چنگاریوں کی مانند چٹکاتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھے نسرین سے محبت تھی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں نے ایک دوسری آگ سلگائی، اس میں اپنی محبت، گھر بار، خوشیاں، سبھی کچھ جھونک دیا، اپنا آشیانہ جلا دیا، گھر پھونک تماشا دیکھا۔ نسرین میری زندگی تھی، وہ سوتے جاگتے ہر دم میری نظروں میں سمائی رہتی تھی۔ میں گھر سے باہر جاتا تو اس کا مہکتا ہوا نفس میرے ساتھ ساتھ چلتا، گھر آتا تو اس کا وجود میرے وجود کا حصہ بن جاتا۔ میں اس کے بغیر نامکمل اور وہ میرے بغیر ادھوری تھی۔ میں اس کا دیوانہ تھا کہ بان کپن اس پر پھولوں کی طرح برستا تھا، خوبصورتی اس پر ختم تھی، دلکشی کے سب زاویے اس پر تمام تھے۔ وہ زمین کا چاند تھی اور آسمان کی حور تھی۔ سب کہا کرتے تھے کہ وحید خان بلند بخت ہے اور نسرین خانم صاحب نصیب کہ میں اس کو ملا تھا اور وہ میرے حصے میں آئی تھی۔ اتنا کہہ کر بھائی کی سانس کھڑنے لگی، وہ چپ ہو گئے اور میں محبوب بیٹھ گئی۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ نظر خان سے محبت کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بھائی نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے اس کا رشتہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بھابھی بن گئی، تب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تمام تر محبت خان کی جھولی میں ڈالنی پڑی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ دراصل میرا بھائی ہی اس کی محبت کے لائق تھا، نظر ہی ہرگز نہ تھا۔ وہ حیا کی تصویر اور وفا کی پتلی تھی، پیار کی ان اور گھر کی لاج تھی، جس کا ظرف واقعہ محبت گاؤں کا سا اعلیٰ مقام تھا، جس کا پیار کھرے سونے کا سا انمول تھا۔ اس نے 22 سال اس طرح ہمارے درمیان میری بھائی کی رفاقت میں گزار دیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بھائی نے اس کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہو گئے، بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ بھائی کچہری میں بیٹھا تھا کہ 22 برس بعد اچانک وہاں نظر خان آ گیا۔ دونوں روبرو تھے، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھائی کا رقیب تھا اور ماضی میں نسرین کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ برسوں ان دونوں نے آپس میں سرد جنگ لڑی تھی، آخر وحید خان میرے بھائی یہ بازی جیت گیا اور اس کی شادی نسرین خانم سے ہو گئی۔ نظر رقیب روسیا بار گیا اور دل برداشتہ ہو کر ہمارے علاقے سے ہی کوچ کر گیا، اور پھر بھی اس نے علاقے میں کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ آج اس کا نذرانہ میرے بھائی کو ویسا ہی سخت گزار رہا جیسے 22 سال پہلے گزارتا تھا۔ وحید خان کو دیکھتے ہی اس نے تانا زنی کی یوں کہ بلند آواز سے کہا: مجھے یقین ہے عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بولتی۔ اگرچہ اس کا مخاطب ایک اور شخص تھا، لیکن پس پردہ وہ وحید خان سے ہی مخاطب تھا، اور یہ بات کہ یہ عمر مجبوری کسی اور سے نباہ کرتی رہی۔ یوں بھری کچہری میں ماضی کا افسانہ سناتے ہوئے اس نے میرے بھائی کی پگڑی
بڑی چھالی تھی۔ بھائی نے اپنی آخری سانسوں میں پھر سے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ نذر خان کی یہ الفاظ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ماضی کا وہ دن جن کی ریڑے کی مانند میری نظروں کے سامنے لہرانے لگا، جب ایک بار مام دونوں نسرین خانم کی خاطر دست و گریباں تھے، لیکن آج وہ میری منقوہہ، میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں کسی غیر کی زبان سے اپنی بیوی کا نام کیسے برداشت کرتا تھا؟ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر پال پڑتا، لوگ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے میرے بندوق کی نالی پکڑ لی، مجھے قابو کر کے بس کر دیا۔ ہجوم کے درمیان میں آ جانے سے اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ چلا گیا، مگر میری لاکھوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ وہ میری سکون بھری دنیا بھر چلتی ہوئی مشعل پھینک کر جلتا بنا تھا۔ اس توہین کا میں اس کو ایک نہ بھولنے والا سبق دینا چاہتا تھا۔ اور کچھ نہ سوچا تو جب میں نے اس کی بھائی کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی۔ نذر خان کا جب بیٹھ رہنے والا تھا، رات ہی کو وہ بھائیوں کے ہمراہ آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ وہ ہمارے گھر کو آگ لگانے آئے تھے اور مکان کو خالی کیے بنا نہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، خان مکان خالی کر دو۔ میں نے حکم دے دیا اور گھر کے تمام افراد باہر نکل گئے۔ 15 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ للکارا، یہ آخری للکار ہے، تمہیں سانس کا تھوڑا دیا ہے، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ سانس کا تھوڑا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دشمن ہو کر بھی تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی چوکھٹ، دروازوں اور چھتوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ بھائی نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کہا، میری ہمشیرہ، تو پھر اس نظارہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ میرے آنکھوں کے سامنے میری دنیا، میری جنت چل رہی تھی۔ وہ گھر جو ہماری محبت کا گہوارہ اور میرے بچوں کی محفوظ پناہ تھی۔ نسرین میرے کندھے پر سر رکھی رو رہی تھی کہ اس نے تنکا جوڑ کر یہ اشیانہ بنایا تھا۔ تبھی میرے دل میں ایک خیال کودا کہ میں کیوں نہ نذر خان کو ایسی سزا دوں کہ عمر بھر نہ بھلا سکے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی نسرین خانم کو چاہتا ہے اور اس کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہے۔ تو جوش میں مجھ کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ نسرین میری محبت ہے، میرے 3 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے جلتے ہوئے مکان کے اندر شعلوں کے نظر کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی فریاد کرتی رہے گی۔ اس کو جلتے اور دیکھ کر نذر خان تو جیسے پاگل ہو گیا۔ اگر اس کے بھائی اس کو قابو نہ کر لیتے تو وہ نسرین کو بچانے کو یقیناً آگ میں کود جانا۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ نذر خان کو نسرین خانم کے زندہ جلانے کے الزام میں گرفتار کروانے کا تھا۔ میرا یہ واری لگا اور وہ میرے گھر کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار ہو گیا، جس میں میری بیوی نسرین خانم جل گئی تھی۔ نسرین خانم کے زندہ جلائے جانے کے جرم میں اس کو پھانسی ہو گئی، کیونکہ علاقے کے لوگوں نے یہی گواہی دی تھی کہ جلدی مشعل مکان پر سب سے پہلے نذر خان نے پھینکی تھی۔ وحید خان اور بچے تو مکان سے باہر نکل آئے تھے، مگر نسرین نہ نکل سکی کیونکہ وہ ترن تاگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ نذر تو ایک بار ہی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر ازدحام کی کمینگیوں سے نجات ہو گیا، مگر میرے لیے احساس جرم ایک ایسی سولی بن گیا ہے کہ جس پر میں آج اپنی آخری سانسوں کے درمیان بھی لٹک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے وحید بھائی نے آخر جج کے لیے ازدحام کی سزا سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا۔